اب ذرا دیکھتے ہیں، یہاں تک تو یہ سوال و جواب اور ایک جنرل سی بات ہو رہی تھی، آپ نے اس بچے سے سورہ لقمان سنی، ذرا ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک شخص ہے لقمان، جو نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، کسی ڈائریکٹ نبی سے کسی سے ڈائریکٹ ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، خالصتاً فطرت کی رہنمائی میں اس شخص کی زندگی گزرتی ہے، اور یہ اپنے بیٹے کو بیٹھ کر کچھ نصیحتیں کرتا ہے۔ ہم نے نا قرآن مجید کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، بس ہر لفظ پر ہر حرف پر 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ بالکل صحیح ہے، مل جائیں گی، یہ بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الف لام میم کو ایک لفظ ایک حرف نہ سمجھنا، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یہ ملیں گی نیکیاں۔ لیکن پورے قرآن مجید کو آپ پڑھیے، کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا وہاں لکھا ہوا کہ یہ بہرحال بھیجا اس مقصد کے لیے گیا تھا، بھیجا تو یہ کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا۔ کبھی زندگی کی کہانی کو پڑھتے ہوئے ہمیں بھی یہ احساس ہوا ہو کہ یہ بچے امانت ہیں میرے پاس، میں ان کو کبھی اپنی زندگی کا کوئی تجربہ تو شیئر کر لوں ان کے ساتھ، میں بھی ان کو کچھ وصیتیں کر لوں۔ میں ان کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہوں تو کون سی گفتگو کرتا ہوں؟ Have I ever talked to my children؟ یہ گفتگو نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں کہ بچے یہ موبائل چارجر پہ لگا دو، پانی کا گلاس پلا دو، سو جاؤ بڑی دیر ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ دیر ہو رہی ہے۔ یہ تو آپ آرڈرز پاس کر رہے ہیں نا اس کو۔ کبھی آپ نے ان کے ساتھ ایشوز ڈسکس کیے ہوں؟ لیکن میں جب اس ورکشاپ پہ کام کر رہا تھا تو خود میں نے جب اپنا جائزہ لینا شروع کیا تو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے کبھی ان کے ساتھ کوئی ایشو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ اور یہ اللہ کے ساتھ تعلق کوئی ایشو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کوئی ایشو ہے کہ نہیں ہے؟ آخرت میرا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھ سے یہ حساب کتاب والا معاملہ یہ کوئی ڈسکس کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت لقمان دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو فطرت کی رہنمائی میں پروان چڑھا ہوا تھا، یہ جب اپنے بچے سے باتیں کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمۃ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان گنوا رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا، اور حکمت کا لازمی تقاضا کیا تھا؟ ان اشکر للہ۔ جب کوئی نعمت کسی کو میسر آئے، ایک پانی کا گلاس آپ کو کوئی دیتا ہے نا، جب شدید پیاس لگی ہوتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ کی بڑی مہربانی۔ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو احساس تھا کہ پیاس کس چیز کا نام ہے اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حکمت وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ جس کو حکمت سے نواز دیا گیا اسے تو گویا خیر کثیر ہے جو مل گیا۔ خیر کثیر کسی کو مل جائے، وہ دینے والے کا شکر ادا نہ کرے تو اس کو اصل میں ملا ہی نہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کون سی دولت اس کو ملی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کرے شکر اللہ کا۔ وَمَن يَشْکُرْ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ اور دیکھیے ہم سب چاہتے ہیں نا کہ میں 10 روپے انویسٹ کروں تو 50 کا منافع ہو جائے۔ ہم سب مزید چاہتے ہیں، حل من مزید، جہنم بھی کہے گی اس دن حل من مزید۔ ہمارے اندر بھی حل من مزید کی خواہش پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو گر سکھاتا ہے کہ اگر تم حل من مزید چاہتے ہو تو لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں اور دوں گا تمہیں۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے کفران نعمت کی تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہوا کرتا ہے۔ لہذا فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا تو اپنے بھلے کو کرے گا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ جو کوئی بھی کفران نعمت کرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ غنی ہے، از خود محمود ہے، اسے کسی کی حمد و ستائش کی بھی ضرورت نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ۔ کبھی ہم نے بھی اپنے بچوں کو اس پیار کے ساتھ خطاب کیا ہو
کہ یا بنیا، یقیناً اس کو میں اردو میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا اس کا، جو چاشنی اس عربی لفظ یا بنیا کے اندر ہے وہ اے میرے بچے کہنے سے ترجمہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ جو اس کے اندر سویٹنس کا ٹیسٹ ہے نا وہ نکل جائے گا اس میں سے. اس کی سویٹنس کو آپ صرف عربی جاننے کے ساتھ ہی جان سکتے ہیں کہ یا بنیا کے اندر کس قدر محبت ہے. اور اس کے بالکل برعکس احترام دیکھنا ہو تو جہاں حضرت اسماعیل یا حضرت ابراہیم اپنے اپنے والدین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا اباتی، حضرت اسماعیل نے کہا نا یا اباتف ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو یا اباتی میں جو اے میرے ابا جان، اس میں وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو یا اباتی میں پائی جاتی ہے، اور یا بنیا میں جو پیار اور محبت اور ایک مٹھاس ہے وہ اے میرے بچے میں نہیں ہے. اسی طریقے سے یا ربی کہنے میں جو مزہ ہے وہ اے میرے رب کہنے میں نہیں ہے. تو اذ قال لقمان لابنہ، یاد کرو جب کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، کب وہوا یعظہ، جب وہ اس کو واعظ کر رہے تھے، جب وہ اس کو اپنی زندگی کی کہانی سنا رہے تھے، جب وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے. کیا کہا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ. میں نے آپ کے سامنے کہا پہلا کام کیا تھا، آپ نے تعلق مع اللہ بنانا تھا. تو تعلق مع اللہ میں پہلی چیز اللہ سے تعارف تو کرائیں گے نا پہلے اس کو. جو غیر شعوری طور پہ ہم نے تعارف کرا دیا تھا اس بچے کو اذان کے ساتھ، اب آپ اس کو اللہ کے رائٹ سکھا رہے ہیں کہ پہلا کام کرنے کا ہے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد یہ اس کی داخلی شہادت جو ملتی ہے قرآن مجید سے کہ لقمان نبی یا رسول نہیں تھے، وہ اس اگلی آیت سے مل رہی ہے کہ اپنے حقوق بتانے تھے تو حضرت لقمان نے اس کے ساتھ اپنے حقوق کی بات نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ خود اب کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی والدین کے حوالے سے انسان کو، حملتہ امہ وہنًا علی وہن، خاص طور پر اس کی ماں جس نے بوجھ پر بوجھ سہتے ہوئے اس کو اٹھائے رکھا، وفصالہ فی عامین، اور پھر 2 برس اس کو دودھ پلانا. لہذا اس کا تقاضا کیا ہے؟ حکمت کا تقاضا بھی شکر تھا، اور یہ ماں تمہارے ساتھ جو کچھ کر رہی تھی اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور ماں کے پیچھے بھی اصل فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ. لہذا پہلے کہا انشکر لی ولوالدیک، کر شکر میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اکاؤنٹیبلٹی، الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے تم نے. لہذا یہاں شکر گزاری والی زندگی اور ناشکری والی زندگی دونوں کا حساب ہوگا. تو یہ تمہارے محسن ہیں، تمہارے پیرنٹس، یو شوڈ بی تھینکفل ٹو دیم، یو مسٹ بی تھینکفل ٹو دیم، یو مسٹ بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہذا ان دونوں کا تم شکر ادا کرو گے. اچھا، اس چکر میں آ کر ونس اگین میں اپنے یہ استاد کی بات کروں تو ایک جمعے کے خطبے میں انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے شر سے تمہارے بچوں کو محفوظ رکھے، کیونکہ اپنے بچوں کی دین کے راستے میں جانے کی سب سے بڑی رکاوٹ والدین ہے. آج بچوں کے دیندار ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے والدین ہیں. جب یہ سچویشن کریٹ ہو جائے کہ والدین سپورٹو ہونے کی بجائے الٹا رکاوٹ بنے، تو قرآن مجید ہمیں تعلیم دے رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں جاہداکا، اگر وہ دونوں تمہارے ساتھ محنت کریں، مجاہدہ کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاؤ، ما لیس لک بہ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم، کوئی دلیل موجود نہیں، تو فلا تطعہما، تو ان کی یہ بات مت ماننا.
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جو بغاوت کر کے پھر دین والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں وہ اس حکم کو توڑ دیتے ہیں. یعنی یہ تو کہا کہ ان کی یہ بات نہ ماننا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کی پھر کوئی بات بھی نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کی زندگی میں ان دونوں کے ساتھ معروف کا معاملہ بہرحال چلتا رہے گا، بھلائی والا معاملہ چلتا رہے گا. ذرا سوچیں، جو جملہ میں نے بھی کہا کہ بچوں کی دینداری کی راہ میں اصل رکاوٹ اگر غور کریں گے اپنے ساتھ سچ بولتے ہوئے تو وہ میں خود ہوں. بچے نے آج داڑھی رکھنی ہو شادی سے پہلے، کون روکتا ہے اس کو؟ بیٹی نے نقاب لینا ہو شادی سے پہلے تو سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ جی ابھی تو اس کی شادی نہیں ہوئی، اچھا رشتہ ہی نہیں آتا اگر نقاب لینا شروع ہو جائے تو، لہذا ابھی نہیں، ابھی رک جاؤ، تمہاری شادی ہو جائے پھر جو مرضی کرتے رہنا. شادی سے پہلے اگر واپسی ہو جائے پھر داڑھی کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیں گے قیامت والے دن. تو شفاعت تو دھری کی دھری رہ جائے گی نا. اگر حضور نے مجھے دیکھتے ہی اپنا منہ ہی دوسری طرف کر لیا تو شفاعت کہاں سے ہو جائے گی؟ لہذا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. بات کس کی مانو گے؟ وَاتَّبِعْ پیروی کرنا، چلنا پیچھے، سبیل اس راستے کے، اس شخص کے راستے کے پیچھے چلنا، الیہ جو تجھے میری طرف بلائے. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں بتا دوں گا تمہیں تم جو کچھ کرتے رہے. پھر دیکھیے پھر خطاب کا انداز، یا بنی، اب حضرت لقمان پھر شروع ہو گئے. یا بنی، اے میرے بچے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یعنی یہ جواب دہی کا احساس، تم جو کچھ بھی کرو گے. جمعے میں آپ کو یاد ہو کہ میں نے خانقاہ کے جملے آپ کو سنا، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پوچھے گا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، تم جو بھی کرو کوئی کام، وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ رائی کے دانے کے برابر ہو. فتکن فی صخرۃ، پھر وہ تم کسی چٹان میں کرو. او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں کرو. او فی الارض، یا زمین پر کرو. یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ تمہارے سامنے لائے گا تو سامنے تمہیں دکھائے گا، پھر تم سے پوچھے گا بھی صحیح. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے. پھر دیکھیے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کر. وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے. وانہا عن المنکر، اور برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک، اور پھر اس راستے میں جو تم پر بیتے اس کے اوپر ڈٹرمنٹ بھی رہے اور اس کو برداشت بھی کر. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے کاموں میں سے ہے. ولا تصعر خدک للناس، پوری شخصیت ہے جس کو بنایا جا رہا ہے. ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے جب ڈیل کرے تو گالے پھلا پھلا کر باتیں مت کیا کر. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر جب چلے تو اکڑ کر مت چلا کر. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے کو، کسی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشیک، جب چل زمین پر تو میانہ روی کے ساتھ. وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز، سب سے بھدی آواز وہ گدھے کی آواز ہے. بچے کے اعمال یہ میٹر کرتے ہیں، اور یہ صرف بچے کو ہی میٹر نہیں کرتے، یہ مجھے بھی میٹر کرتے ہیں. ان سے میں بھی متاثر ہوں گا بچے کے اعمال سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین چیزیں جو کوئی شخص پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے جاتے وقت، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 نیک اولاد صالح. نمبر 2 وہ کام جو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر کر جاتا ہے.
نمبر 3 وہ علم جو وہ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، جس سے لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی، اور اس کو آج ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ جو علم آپ چھوڑ کر جائیں گے وہ کب تک اور کتنوں تک پہنچتا رہے گا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی ایک روایت سن لیں کہ بہترین چیز، حضور نے فرمایا کہ وہ بہترین چیز جو کوئی شخص کھاتا ہے وہ ہے جو وہ خود کماتا ہے، یعنی کسی دوسرے کی کمائی سے کھانا ایک یہ کہ چاہے وہ چیز کوالٹی وائز ہلکی کیوں نہ ہو لیکن آپ نے خود ارن کر کے کما کر کھائی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ بیسٹ چیز ہے جو کوئی شخص کھا سکتا ہے، اور فرمایا کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے، یہ ہماری ارننگ ہے جو ہم کما رہے ہیں۔ لہذا بچہ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ بچے کو اگر میں نے اللہ والا علم سکھایا تھا، اللہ سے متعارف کروایا تھا، تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، وہ علم بھی ہے، وہ کمائی بھی ہے کہ جو بیسٹ کمائی ہے جو کوئی شخص چھوڑ کر جاتا ہے۔ ونس اگین ایک سوال ہے کہ کیا میں اپنے بچے سے پیار کرتا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں، ڈو آئی لو مائی چلڈرن؟ اگر میں اس سے واقعی محبت کرتا ہوں تو میں اس کے لیے کون سا اسکرپچر لکھ رہا ہوں؟ میں اس کے لیے سکسیس سٹوری لکھ رہا ہوں یا فیلئر کی کہانی لکھ رہا ہوں؟ آپ نے بھی روز دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، میری گلی کے بالکل نکڑ پر ایک گاڑی آتی ہے صبح صبح بچوں کو لینے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، شاید نیا داخلہ لیا اس نے، اب اس کا باپ، دادی، دادا تینوں اس کو اس گاڑی میں بٹھانے جا رہے ہیں، اور وہ چیختا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، اور سردیاں تھیں، صبح ٹھنڈ میں وہ اس کو لیکن بٹھانے جا رہے ہیں کیونکہ یہ اس بچے کے مستقبل کا معاملہ تھا۔ اور میں نے کبھی نہیں دیکھا، شاید آپ نے دیکھا ہو کہ فجر کی نماز پر سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، دونوں دفعہ بانا ہے، سردیوں میں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، گرمیوں میں رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، کہ بچہ رو رہا تھا اور باپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا ہوا ساتھ مسجد لے کر آ رہا ہے۔ کون سا اسکرپچر لکھ رہے ہیں اس کے لیے؟ حرم کے اندر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک صاحب کارٹ کے اندر بچہ تھا اس کے ساتھ، وہ بچہ روئے جا رہا ہے، وہ تہجد کے ٹائم پہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ جب اسے سلام پھیرا تو ساتھ والے نے اس سے کہا کہ یہ بیچارہ چھوٹا سا ہے، اس کو خامخواہ تو لے آیا یار، اور یہ روتا جا رہا ہے، اس کو ابھی چھوٹا ہے، اس کو رہنے دیتے گھر پہ۔ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا میں اتنا سا تھا جب میرا باپ مجھے یہاں لے کر آتا تھا، تب میں آج آ رہا ہوں یہاں پر، اس کو اگر میں آج نہیں لاؤں گا کل میں چاہوں گا کہ یہ آئے، یہ نہیں آئے گا۔ آپ اس کو کہاں کا مسافر بنا رہے ہیں، کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ رسپانسبلٹیز کیسے اور کون سی اس کی طرف شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ برانڈ ڈفرنس کریٹ کرتا ہے۔ آپ کا بچہ کیسے مختلف ہے باقیوں سے، کبھی سوچا ہم نے؟ ہم اس انداز سے تو سوچتے کیونکہ ہم نے فزیکل گروتھ پرائرٹی نمبر 1 رکھی ہوئی ہے۔ میرا بچہ نئے ماڈل کی گاڑی پہ جاتا ہے، دوسرے سائیکلوں پہ جاتے ہیں، تو ڈفرنس کریٹ ہو گیا نا۔ میرا بچہ ذرا ہائی فیس والے اسکول میں پڑھتا ہے، دوسروں کے بچے عام سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں فرق، یہ ڈفرنس کریٹ ہو گیا، برانڈ شاید بن رہا ہے۔ یہ کیا یہ ڈفرنس ہے، یا یہ کہ میرا بچہ باقی بچوں سے اپنی اسلامی پریکٹسز کے حوالے سے، اپنی مورل پریکٹسز کے حوالے سے، اپنے ریزلٹس کے حوالے سے باقیوں سے مختلف نظر آ رہا ہے؟ اور جیسے میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں، چاہے بزنس کرتے ہیں چاہے نہیں کرتے، کہ ریٹرن جو ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے انویسٹمنٹ کے۔ بیسٹ ریٹرن چاہیے تو بیسٹ انویسٹمنٹ چاہیے۔
بیسٹ ریٹرن والے لوگ کون تھے جنہوں نے بیسٹ ریٹرن لیا؟ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا. فتوبا للغرباء. اسلام کا آغاز کچھ یوں ہوا تھا کہ یہ اجنبی تھا، کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا. اکیلے حضور تھے پہلے مسلمان، تو مائنارٹی. وسیعود غریباً، حضور نے فرمایا یہ ایک دفعہ پھر اجنبی ہو جائے گا، کما بدا، جیسا کہ یہ آغاز میں تھا. فتوبا للغرباء، تو خوشخبری ہے غرباء کے لیے، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. جس کو جنت کا راستہ نظر آ جائے اور محسوس ہو کہ دنیا تو کہیں اور جا رہی ہے، اس وقت دوڑ کچھ اور لگی ہوئی ہے، میں کسی اور راستے کا مسافر ہوں، تو ڈفرینس کریٹ ہو جائے گا، برانڈ بننا شروع ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا جیسے بھیڑ کے بچے اور انسان کے بچوں سے ہم نے ابھی یعنی کمپیریزن کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ شیر جنگل میں اکیلا ہوتا ہے لیکن لیڈر ہوتا ہے، بھیڑوں کا اجڑ ہوتا ہے لیکن فالوورز ہوتی ہیں. آپ فالوور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لیڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیڈر سٹینڈز آؤٹ، لیڈر تنہا نظر آتا ہے آپ کو. شیپ بلینڈ، وہ مل جل کر کچھ پتہ نہیں چلتا، بس ایسی رہ رہی ہوتی ہے بھیڑیں. آپ کے بچے کے اندر حقیقت پسندی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تو اس کا رسپانس کیسا تھا؟ اس نے بھی دھوکہ دے دیا، اس نے بھی جھوٹ بول دیا. تو ڈفرینس جہالت کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہوا، جہالت کے ساتھ کھڑا ہوا یا جہالت کے خلاف کھڑا ہوا. رول ماڈل کیا ہے اس کا؟ اپنے آپ سے پوچھئے اس حدیث کی روشنی میں کہ کیا میں اسٹرینجر بننے کو تیار ہوں؟ کیا میں اجنبی ہونے کو تیار ہوں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہو جھنڈا جو ہے کسی بھی ملک کا یا کسی بھی قوم کا یا کسی بھی جماعت کا، اس کو سلوٹ کب کیا جاتا ہے؟ جب یہ تنہا کسی فلیگ پوسٹ پہ ہو تب سلوٹ کیا جاتا ہے نا. یا آپ نے کبھی کوئی ایسا جھنڈا دیکھا ہو جو آپ کی لانڈری لائن پر آپ کے انڈرویئر اور بنیان کے ساتھ دھوپ پہ خشک ہونے کے لیے پڑا ہو، اور آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی گزرتا ہو اس کو یوں کر سلوٹ کر رہا ہو کہ یہ جھنڈا ہے ہمارا؟ وہ فلیگ پوسٹ پر ہے تو جھنڈا ہے، آپ کی لانڈری لائن پہ وہ ایسی ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے جیسے باقی کپڑے پڑے ہوئے ہیں. جھنڈا الگ تھلگ تنہا، جب فلیگ وہ عجیب اجنبی ہو جاتا ہے. وہ الگ تھلگ جب فلیگ پوسٹ پہ نظر آتا ہے تو قوم اس کو سلوٹ کرتی ہے، پارٹی اس کو سلوٹ کرتی ہے. جھنڈا کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے جو ایک سمبل، جو بھی کسی پارٹی کا یا جو بھی کسی قوم کا ایک سمبل ہے، وہ سمبل اس کے اوپر جب لگتا ہے اور وہ الگ تھلگ نمایاں جگہ پر ڈسپلے ہوتا ہے تو قوم یا وہ پارٹی اس کو سلوٹ کرتی ہے. اللہ کا جھنڈا کون ہے؟ میں اللہ کا جھنڈا بننا چاہتا ہوں یا نہیں بننا چاہتا؟ ہارٹ آف اے مومن از دا فلیگ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے اوپر وہ عظمت جو اللہ کی واقعتاً ہے وہ اگر ثبت ہو جائے، نقش ہو جائے اور اس معاشرے کے اندر وہ ڈسپلے پر لگ جائے تو وہ اللہ کا جھنڈا بن جائے گا. جو اللہ کی عظمت کے لیے، قوم کی عظمت کا نشان ذرا نمایاں ہوتا ہے تو قوم سلوٹ کرتی ہے، وطن کی عظمت کا نشان نمایاں ہوتا ہے تو وطن سلوٹ کرتا ہے، یعنی قوم اس کو سلوٹ کرتی ہے، لوگ سلوٹ کرتے ہیں اس کو. اگر اللہ کا جھنڈا اللہ کی عظمت کے لیے کہیں کھڑا ہو جائے تو سوچیں کیا ہوگا.
کون کون سلیوٹ نہیں کرے گا؟ جمعے میں نے وہ واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ دیکھیے ابو ذر جا رہے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ جبریل تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ تو جبریل نے کہا کہ حضور ابو ذر کو کون نہیں جانتا، ملا اعلیٰ کے سارے فرشتے ابو ذر کو نام کے ساتھ جانتے ہیں. یہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ غریب تھے، یہ اجنبی تھے اس معاشرے کے اندر. اسی طرح ایک واقعات میں یہ بھی ملتا ہے، کتنا کا اتھینٹک ہے یہ میرے علم میں نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آئے حضور کے پاس تو 2 چادریں باندھی ہوئی تھیں جیسے احرام میں باندھتے ہیں، اور جو اوپر چادر تھی اس کو ببول کے کانٹوں سے سیا ہوا تھا. تو حضور نے دیکھا تو کہا کہ جبرائیل یہ آج کس لیے میں آئے تم؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے دوست ہیں نا ابو بکر، انہوں نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج ملا اعلیٰ کے سب فرشتوں کو حکم ہوا کہ یہی لباس پہنو تم سب. حضور نے پوچھا جبریل آج کیسے آنا ہوا تمہارا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضور آج ہم آپ کے لیے نہیں آئے، آج اللہ نے آپ کے دوست کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ جا کر ابو بکر سے، حضور سے کہیے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ ابو بکر ہم سے خوش تو ہے نا، ہم اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. جو لوگ الگ تھلگ ہوتے ہیں، جو سٹرینجر ہوتے ہیں، صحابہ سٹرینجر تھے، سارے عجیب لوگ تھے. کیسے کیسے سٹرینجر تھے ذرا سوچیں. اسی شہر میں میں پڑھ کر گیا، میرا ایک کلاس فیلو تھا FSC کا، وہ جرمنی میں پڑھنے کے لیے گیا، BSc کے لیے یا MBBS کرنے کے لیے، قادیانی لکھوا کر گیا یہاں سے، کیونکہ اٹلی اور جرمنی میں کافی قادیانیوں کا اس وقت ٹرینڈ تھا جانے کا. تو وہ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کر، کس کام کے لیے؟ صرف ایک دنیاوی فیوچر کے لیے کہ پتہ نہیں، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ 29 یا 30 اپریل میری زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن اس کے لیے میں دین کو چھوڑ کر قادیانی لکھوا کر یہاں سے جرمنی چلا گیا. اور ایک اللہ کا بندہ اور ایک اللہ کی بندی جو غریب تھے، اجنبی تھے، ان سے ابو جہل کہہ رہا تھا کہ اس دین سے بیک آؤٹ کر جاؤ ورنہ میں مار دوں گا تم دونوں کو. دونوں کھڑے رہے. میں نے کہا لیڈر سٹینڈ آؤٹ. وہ کھڑا رہتا ہے تنہا بھی، وہ اجنبی کھڑا رہا. اور کیا نہیں کیا ابو جہل نے ان کے ساتھ. دونوں ہاتھ گھوڑے کے ساتھ یا اونٹ کے ساتھ باندھے، پچھلے دونوں پاؤں باندھے، اور مختلف سمتوں میں بھگا دیا ان اونٹوں کو. پرخچے اڑ گئے حضرت یاسر کے. شرمگاہ پہ برچھا مار کے حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے. ذرا سوچیں یہ کیسی دعوت تھی، کیسا مرد تھا یہ شخص، اور کیسی عورت تھی یہ. ایک سندھی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کسی نے مجھے سنایا تو مجھے پسند آیا، پھر میں نے اس کو باقاعدہ رٹا لگا کر یاد کیا. اور سورہ نور کی وہ آیت جو ہے نا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وآتاء الزکوٰۃ ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. بالکل اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ. شاہ عبد اللطیف بٹائی نے کہا کہ مانو سب نہ سوڑو، پرندے پکھے سب نہ ہنج، کہ ہر مرد نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر پرندہ ہنج ہوتا ہے، پر کھیں مانو منج اچے بوئے بہار جائے. لیکن کوئی ہوتا ہے مرد جس سے پھر بہار جیسی خوشبو آتی ہے. یہ جو ہیں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر، یہ وہ لوگ تھے جن کے کردار کی خوشبو تاریخ کے اوراق میں اب تک چلتی آ رہی ہے، جنہوں نے دین نہیں چھوڑا، زندگی چھوڑ دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں، ان سے صرف ایک مطالبہ تھا مکے والوں کا، صرف ایک مطالبہ
کہ آپ کسی نے نہیں کہا کہ آپ تبلیغ نہ کریں، صرف یہ کہا کہ تم پبلکلی نماز نہ پڑھا کرو، کیونکہ تمہاری اٹ میٹرز، تمہاری نماز دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا رول ماڈل ہونے چاہیے تھے۔ میری نماز سے تو خود میرے دین ایمان کی صحت پہ آج کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ 10 برس حضرت عمر نے حکومت کی، 10 برسوں میں ایک دن بیڈ کے اوپر نہیں سوئے، بستر کے ساتھ کمر نہیں لگی۔ یہ حکمران تھے۔ کیسی نماز تھی، کیا طرز حکمرانی تھا۔ تیسرے خلیفہ کی کہانی اگر آپ کو چھوٹی سی سناؤں، آخری دن جب آیا تو کس حال میں دنیا سے گئے ہیں۔ صبح اٹھے تو قریبی دوستوں کو بتایا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے خواب میں، اور حضور نے مجھ سے کہا کہ عثمان بس اب آ جاؤ، آج افطار ہم دونوں اکٹھی کریں گے۔ روزے کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے جام شہادت نوش فرما کر گئے ہیں حضرت عثمان۔ یہ سٹینڈرڈز ہیں جو میرے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے تھے، اور یہ سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں۔ یہ اجنبی لوگ تھے، یہ اس معاشرے میں اجنبی بنے، پھر سارے معاشروں نے ان کو فالو کیا۔ صلاح الدین ایوبی جب پیدا ہوئے تو پہلے دن اس کی ماں کی گود سے باپ نے بچے کو لیا اور دوسرے بستر پر لٹا کر اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف تمہارا بچہ ہے، یہ امت مسلمہ کا بچہ ہے، اس کی تربیت یوں کرنا کہ اس نے کل بڑے ہو کے بیت المقدس آزاد کروانا ہے۔ یہ خواب، یہ ویژن تھا جو پہلے دن کے بچے کو اس کا باپ دے رہا ہے اس کی ماں کے حوالے سے۔